علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ بقرہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گائے کا واقعہ آتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس گھر میں شیاطین، جن وغیرہ نہیں رہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، اور نہ صحابہ کو ان کے معنی کا علم ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے معنی بتائے ہیں۔ اسی لیے اس کو حروف مقطعات ہی کہتے ہیں۔ مقطوع ان کا معنی ہے کٹے ہوئے، باقی الفاظ کے معنی ہے اور ان کے معنی نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ بعید ہے، اور یہ کتاب اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ یہ بہت دور سے آئی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا نہیں، ریبہ شک، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فی معنی میں، ہی معنی اس میں، یہ ضمیر ہے اور فی حرف جارہ ہے، اور جس کا معنی ہے اس میں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن ہدایت، لام جارہ، جس کے معنی ہے واسطے کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریبہ نہیں ہے شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کس کو کہتے ہیں؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی آپ نے جنگل میں، جھاڑیوں میں سفر کیا ہو تو وہاں سے آپ کیسے گزرو گے؟ انہوں نے بتایا کہ میں جب وہاں سے گزروں گا تو اپنے کپڑے اور اپنے جسم کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کانٹے نہ لگ جائے۔ فرمایا کہ اسی کو متقی کہتے ہیں، کہ متقی جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، بدعات سے، شرک سے، ہر چیز سے بچاتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متقی اور پرہیزگار وہی قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اور ہدایت کا ذریعہ بھی قرآن انہی کے لیے ہے۔ الذین، وہ لوگ، کون لوگ؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ کون ہے وہ؟ جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غائب کے ساتھ۔ یؤمنون فعل مضارع ہے، ایمان لاتے ہیں، اب بھی لاتے ہیں، بالغیبی غائب کے ساتھ یا غائب پر۔ اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ دوسرا کام، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا کام جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، اور ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ صدقہ بلکہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، اور صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ دینے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ جو ایک سال جس پہ گزر جائے، مثال کے طور پہ ہم نے 100 روپے رکھا ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینا، اس میں سے 2.5 روپے دینا، یہ زکوٰۃ ہے سلامی۔ اسی حساب سے سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینی ہے۔ اور یہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون، والذین وہ لوگ، یؤمنون فعل مضارع ہے، غائب ہے، بامعنی ساتھ، ما جو، انزلہ اتارا گیا فعل مجہول ہے، الی طرف کا، آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، من سے، قبلی پہلے کا، آپ سے پہلے، وبالآخرتی واو اور با ساتھ، آخرتی آخرت، ہم وہ ضمیر ہے، یوقنون مضارع ہے، غائب وہ ایمان لاتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری بات متقین کے بارے میں چل رہی تھی کہ متقین ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ کتابیں آئی اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنا اپنا سکہ چلایا، اور اب جو سکہ چلنا ہے وہ قرآن مجید کا ہی چلنا ہے، اور اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، مومن متقی جو ہے، پرہیزگار جو ہے، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہوئے کہ میں نے آخرت کو اپنا نامہ اعمال جو مجھے دیا جانا ہے اس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں کہ ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک یہ اسم اشارہ ہے، جمع، علی پر حرف جارہ ہے، ہدن یہ مصدر ہے، من حرف جارہ سے، من کا معنی سے، ربی منا پالنے والا، ہم ضمیر اور واو، اور اولئک یہ بھی اسم اشارہ ہے، ہم ضمیر جمع ہے، مفلحون کامیابی پانے والے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اولئک علی ہدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ کامیابی پانے والے لوگ کون ہیں؟ متقی، پرہیزگار، جو اللہ
غائب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں اور تورات، انجیل، زبور پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہی کامیابی ہے اور یہی کامیابی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس کا معنی ہے بے شک، الذین اسم موصول ہے، اس سے مراد ہے وہ لوگ، کفروا جمع کا صیغہ، انکار کیا انہوں نے، سواء برابر ہیں، علیہم علی پر، ہم ان پر، انذرتا حمزہ استفہامیہ ہے، انذرتا آپ ڈرائے ان کو، ام یا لم تنذر نہ ڈرائیں ان کو، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، عذابات سے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس چیز کی مہر لگا دی؟ نفاق کی مہر لگا دی، انکار کی مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ حق بات کو سمجھ نہ سکیں، ان کے کانوں پر لگا دی حق بات کو سن نہ سکیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا حق بات کو دیکھ نہ سکے، اسی لیے کہ دنیا میں اسی حالت میں رہیں اور آخرت میں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہو جائیں۔ کون؟ کافر لوگ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کافروں سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت میں کافروں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور میرے پیغمبر کو بتایا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جہنمی ہیں، عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ آمنا باللہ